ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو۔ خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ کیا کہہ رہے ہیں جناب مولانا رضا داودانی صاحب؟ روز عاشور تو واقعات سے بھرا پڑا ہے ہی، المناک، دردناک، لیکن شب عاشور بھی اپنی ذات میں ایک الگ ہی واقعات کی ایک پوری فہرست ہے نا۔ اور اس میں اگر تھوڑا سا اس حوالے سے بھی جن کو برادر وسیم وسیع نے بہت ہی مناسبت سے آج کی شب کے کلام پڑھتے ہوئے کلام کی سنت پیش کیا کہ امام عالی مقام کے جو گھر والے ہیں، فرزند ہیں، بھائی کے فرزند ہیں، ان کے تو کیا ہی کہنا، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کیا ہی کہنا، لیکن خود امام عالی مقام کے اصحاب کے بھی کیا کہنا ہے کہ مطلب روزے یعنی شب عاشور پاس بلا کر کہہ رہے ہیں کہ جس نے جانا ہے چلے جاؤ، اور سب کو پتہ ہے کہ رہنے کا مطلب کیا ہے اور جانے کا مطلب کیا ہے، اور پھر بھی نو ون چوز ٹو لیو، مطلب تو یہ امام علی مقام کے اصحاب سے متعلق بھی فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر جس طرح سے 10 محرم کے لیے ایک عنوان ہے عاشورہ، صحیح، اسی طریقے سے اگر آپ 9 محرم کے لیے دیکھیں گے تو ایک عنوان ہے تاسوعہ، اچھا، جو زیادہ معروف نہیں ہے جی 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 لیکن جی، اہل علم جانتے ہیں۔ تاسوعہ یعنی کہ 9 سے نکلا ہے، 9th، تو 9واں دن جو ہے اس تاسوعہ کے عنوان سے باقاعدہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں یعنی تو اتنا ایونٹ فل تھا یہ دن بھی بالکل نا؟ بالکل بالکل، یعنی 2 محرم کو جو یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے، جی جی جی، تو رفتہ رفتہ یہ ایونٹس آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک چین ہے۔ اس کے اندر پھر 7 محرم کے پانی بند ہو گیا، پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ یہ 8 محرم گزری اور یہ 9 محرم، تو 9 محرم کا دن جس کو تاسوعہ کہا گیا ہے، یہاں پر وہ فائنل آرڈرز جو ابن زیاد کے پاس سے آنے تھے، یعنی یہ تو پہلے سے طے تھا، جو یزید کی طرف سے ایک انسٹرکشن تھی وہ تو مدینہ کے گورنر ولید کے پاس بھی تھی کہ اگر حسین ابن علی بیعت نہیں کرتے تو پھر ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کا سفر آگے بڑھتا ہے مکہ، اور پھر اس کے بعد عازم سفر ہوتے ہیں یہاں تک کہ 2 محرم کو کربلا پہنچتے ہیں۔ 9 محرم تاسوعہ کے دن شمر کی انٹری ہوتی ہے، اور شمر وہ فائنل آرڈرز لے کر آیا ہے ابن زیاد کے پاس سے، کہ جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ حسین ابن علی یعنی عمر سعد کے پاس یہ انسٹرکشنز ہیں، یعنی تاریخ کے اندر اس کی بڑی صراحت آئی ہے کہ وہاں پر انسٹرکشنز یہ ہیں کہ حسین ابن علی سے میں نے مذاکرات کے لیے تمہیں نہیں بھیجا، جیسے کہ پسر سعد خود نہیں چاہتا تھا کہ یہ سارا جو وبال ہے اس کے اوپر آئے، مگر وہاں رہ کی حکومت کا لالچ، دنیا کی جو سیاستیں، ان کی وجہ سے مغلوب ہو کر نفس کے آگے سرنڈر اس نے کیا۔ اس نے اس وقت آنے کے بعد بھی کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو سیٹل کیا جائے اور امام حسین علیہ السلام کے قتل سے، ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرنے پڑے، مگر جب شمر کے پاس یہ آرڈر تھے اور وہاں پر بات آئی کہ یہاں امام حسین سے میں نے تم کو مذاکرات کے لیے نہیں بھیجا، تمہارے پاس بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں، یا قتل کرو، اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو قتل کرو، اگر اس کے لیے تم تیار نہیں ہو تو یہ ساری چیزیں ہینڈ اوور کر دو شمر کے پاس۔ اور پھر اس کے بعد شمر کے پاس یہ انسٹرکشنز تھی کہ اگر عمر سعد نے انکار کیا تو پھر عمر سعد کو بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ تمام تر چیزیں اس طریقے سے آگے بڑھتی ہیں۔ پھر جب یہاں پر یہ انسٹرکشنز وہ لے کر آیا ہے تو یہاں پر عمر سعد نے کہا کہ حسین اور بیعت، یعنی یہ جملہ خود عمر سعد کا، پسر سعد کا ہے، حسین اور بیعت نہیں ہوگا یہ، ان بین جنبی ہے قلب ابی، اس کے سینے میں اس کے باپ کا دل ہے۔ اللہ اللہ، حسین ابن علی سے اس بات کا مطالبہ کرنا کہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، اور پھر اس کے بعد تاسوعہ ہی کو حملہ کر دیا گیا، یعنی وہ کام جو عاشورہ کو ہوا ہے وہ پہلے تاسوعہ کو کرنے کی انیشیٹ ہو گیا، وہ کام انیشیٹ کر دیا گیا، اور جب حملہ کر دیا گیا تو جناب امام حسین علیہ السلام کے پاس حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام آئے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ آقا وہ آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ حملہ ہو گیا، تو اب آپ فرمائیے کہ کیا کرنا ہے۔ جیسے حضرت عباس پہلے دن سے اس بات کو جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام بار بار اپنا ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ہم قتال کبھی شروع نہیں کریں گے، ہم جنگ کا آغاز نہیں کریں گے۔ واہ واہ، تو یہاں پر جناب ابو الفضل عباس گویا یہ انفارم کر رہے تھے کہ آقا وہ جو آپ کا اصول تھا اس کے مطابق بھی جنگ ان کی طرف سے شروع ہو گئی ہے، زیادتیاں تو ہو ہی رہی تھی، پانی بند کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن یہ کہ اب باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ عباس جا کر ان سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت ابو الفضل عباس کو بھیجا، اور پھر وہاں پر وہ مذاکرات ہوئے کہ کیا تمہارا ارادہ ہے۔ کہا کہ یہ بات ہمارے پاس ہے، فائنل آرڈرز ہیں، انسٹرکشنز ہیں، اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں حملہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آقا سے پوچھ کر آتا ہوں، اور پھر امام حسین کے پاس آئے اور امام حسین کے سامنے بیان کیا۔ امام حسین نے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ جو جنگ اور قتال ہے اس کو 1 دن کے لیے مؤخر کر دو، کل کا دن آئے گا، یہ رات ہم عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں، پروردگار عالم سے راز و نیاز کرنا چاہتے ہیں۔ میرا خدا جانتا ہے کہ حسین اپنے رب کی عبادت کو کتنا پسند کرتا ہے، کتنا دوست رکھتا ہے۔ اور جناب ابو الفضل عباس، یعنی یہ اب آپ دیکھیے کہ جو اطاعت ہے نا وہ کس لیول کے اوپر ہے، یعنی وارث مولا کائنات ہیں،
شجاعت میں ان کے وارث ہیں، علمدار ہیں، قمر بنی ہاشم ہیں، باوفا ہیں، میدان کے سپاہی ہیں، لڑنا جانتے ہیں، حملہ کرنا جانتے ہیں۔ مگر وہی ابو الفضل عباس حسین ابن علی اگر مذاکرات کے لیے بھیج رہے ہیں تو نیگوشیٹ کرنے کی بھی صلاحیت ان کے اندر اسی طریقے سے موجود واہ ہے۔ واہ وہ واہ، گئے اور جا کر اس بات کو کمیونیکیٹ کیا، اور پھر اس کے بعد نے کہا، انہوں نے سامنے سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ عبادت میں ایک رات گزارنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کل دیکھا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ شب عبادت کے اندر گزاری گئی۔ یعنی اب اس رات کیا کے جو بات ہے۔ کام ہیں ان کو اگر ہم ڈسٹریبیوٹ کریں تو پہلی چیز جو ہم کو اس رات میں نظر آتی ہے وہ وہی ہے کہ جو عبادت کے حوالے سے کہی گئی، تو ساری رات ان خیموں سے مناجات کی اور راز و نیاز پروردگار کی اور دعا کی وہ آوازیں آ رہی تھیں، کہیں تسبیح، کہیں تحلیل، کہیں تمجید، کہیں اللہ اکبر، کہیں سبحان اللہ، کہیں نماز تہجد ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ وہ پانی نہیں ہے، وضو یعنی یہ کرنے کا خود ایک امکان کیسا نہیں، پہلو تیمم۔ ہے نا کہ مطلب شکوہ تو دور کی بات، شکر ہے، شکر ہے پروردگار جہاں عالم صبر کا۔ کرنا مشکل ہو وہاں شکر کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے، اگر آپ دیکھیں نا کہ وہ من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، تو نماز شب عملی طور پر یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ اس کیفیت میں بھی وہ یہ نہیں کر رہے کہ بھئی پوری طریقے سے چارج ہونے کے لیے بس پوری رات سوتے رہ جائے، نہ نہ نہ، یہاں پر بھی عبادت، مناجات، راز و نیاز۔ پھر اسی کے دوران ہم کو نظر آتا ہے وہ منظر کہ جب امام حسین نے اپنے سارے ساتھیوں کو کچھ دیر کے لیے کال کیا اور انہوں نے کہا کہ آؤ، مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے، اور پھر ان کے سامنے یہ آپشن رکھا، دیکھو یہ لوگ جتنے بھی ہیں نا، یہ دشمن، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یعنی انہیں محمد مصطفیٰ کے نواسے کا خون درکار ہے، جب یہ مجھے قتل کر دیں گے تو پھر تمہارے طلبگار نہیں ہوں گے، یہ رات کا وقت ہے، چلے جاؤ اپنی راہ لو۔ اسی سے آپ اندازہ کیجئے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی آنا چاہے امام حسین کی مدد کے لیے تو پابندی ہے، جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یعنی لشکر یزید کے لیے بھی بہت آسان ہے کہ وہ ایگزٹ دے دیں کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، لیکن آپ غور کیجئے گا کہ اس موقع پر جب امام حسین علیہ السلام نے یہ آفر ان کے سامنے رکھی ہے تو سب کے ساتھ فرزند رسول آپ کو چھوڑ دیں، کس لیے؟ تاکہ زندہ رہ لیں، ایسی زندگی پر لعنت۔ یہ ایک زندگی کیا ہے، 70 زندگیاں اگر ملیں اور بار بار موقع ملے، ہم بار بار اپنی جان آپ پر قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ اس میں آپ جناب حبیب کے الفاظ دیکھیں، جناب مسلم بن اوسجہ کے الفاظ، یہ دونوں صحابی رسول بھی رہے ہیں، یہ دونوں کے دونوں صحابی رسول بھی رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس کے علاوہ دوسرے ساتھیوں۔ پھر اس کے بعد جو امام کے ساتھی ہیں، ان میں امام کے رشتہ دار ہیں جناب ابو الفضل عباس، ان سب نے اپنی عقیدت اور اپنا خراج تحسین پیش کیا، اپنی قربانی کے جذبے کا اعادہ کیا، اور پھر امام نے وہ سند دی کہ میں اپنے ساتھیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو جیسا پاتا ہوں ویسا تو میں نے کسی کو نہیں پایا۔ دعائیں دیں اور پھر اس کے بعد ان کو اگلے دن کی بشارت دی، شہادت کی بشارت دی، خوشخبری دی اور جنت کی بشارت دی۔ تو یہ رات کا معاملہ، اسی میں پھر وہ جناب قاسم کا آ کر یہ سوال کرنا اپنی کم سنی کی وجہ سے کہ چچا سے اتنا بتا دیجئے کہ کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں ہے۔ تو امام حسین کا ایک سوال کہ بیٹا شہادت کا تو پوچھ رہے ہو، یہ بتاؤ کیف الموت عندک، موت کو تم کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو جناب قاسم کہتے ہیں یا ام احلی من العسل، اے چچا جان، موت وہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ یعنی آپ ذرا کمپیریزن دیکھیے کہ وہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں کہ نہیں شہزادے کو شہد بہت پسند ہے، تو چچا جان وہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، وہ تو شہد سے بھی زیادہ لذیذ ہے۔ یہ جناب قاسم کا جملہ، اور اس کے بعد امام کا کہنا کل تم اپنا کیا پوچھتے ہو، کل شہید ہونے والوں میں وہ 6 ماہ کا ننھا علی اصغر بھی شامل ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ شب عاشور۔